أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم۔ سورہ الحجرات آیت 13۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بکثرت ظن سے اجتناب کیا کرو، یقیناً بعض ظن گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اسی آیت کریمہ سے تعلق رکھتی ہوئی یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ عرض کیا گیا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی میں پائی جاتی ہو تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بات جو تو کہہ رہا ہے اس میں پائی جاتی ہے تو تو نے اس کی غیبت کی، اگر وہ اس میں نہیں پائی جاتی تو تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ تو غیبت سے مراد یہ نہیں کہ جھوٹی بات کرنا، بلکہ جو بات سچی ہو وہ بھی پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ ایک اور حدیث ترمذی ابواب البر والصلہ سے لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر بآواز بلند فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے بعض بظاہر مسلمان ہیں لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا۔ انہیں میں متنبہ کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کو طعن و تشنیع کے ذریعے تکلیف نہ دیں اور نہ ان کے عیبوں کا کھوج لگاتے پھریں، ورنہ یاد رکھیں کہ جو شخص کسی کے عیب کی جستجو میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر چھپے عیوب کو لوگوں پر ظاہر کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت عبد الرحمن بن غنم سے اور حضرت اسماء بنت یزید سے مروی ہے کہ
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے برے بندے غیبت اور چغلیاں کرتے پھرتے ہیں، دوستوں پیاروں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں، نیک پاک لوگوں کو تکلیف، مشقت، فساد، ہلاکت اور گناہ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک مختصر حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لا يدخل الجنت قنات، کہ جنت میں چول خور داخل نہیں ہوگا۔ قیس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند رفقا کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ آپ کا ایک مردہ خچر کے پاس سے گزر ہوا جس کا پیٹ پھول چکا تھا۔ آپ نے کہا بخدا تم میں سے اگر کوئی یہ مردار پیٹ بھر کر کھا لے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے، یعنی اس کی چغلی کرے۔ اسی تعلق میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض ملفوظات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بیعت کی خالص اغراض کے ساتھ جو خدا ترسی اور تقوی پر مبنی ہیں، دنیا کے اغراض کو ہرگز نہ ملاؤ، نمازوں کی پابندی کرو اور توبہ و استغفار میں مصروف رہو، نوع انسان کے حقوق کی حفاظت کرو اور کسی کو دکھ نہ دو، راست بازی اور پاکیزگی میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کا فضل کر دے گا۔ عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں نصیحت کرو کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور ان کو گلا شکوہ اور غیبت سے روکو، پاکیزگی اور راست بازی ان کو سکھاؤ۔ ہماری طرف سے صرف سمجھانا شرط ہے، اس پر عمل درآمد کرنا تمہارا کام ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ اس میں غیبت کرنے کو ایک بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو آسمانی سلسلہ بنتا ہے ان میں غیبت کرنے والے بھی ضرور ہوتے ہیں، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ آیت بیکار جاتی ہے۔ اگر مومنوں کو ایسا ہی متحر ہونا چاہیے تھا اور ان سے کوئی بدی سرزد نہ ہوتی تو پھر اس آیت کی کیا ضرورت تھی؟ بات یہ ہے کہ ابھی جماعت کی ابتدائی حالت ہے، بعض کمزور ہیں، جیسے سخت بیماری سے کوئی اٹھتا ہے، بعض میں کچھ طاقت آ گئی ہے، بس چاہیے کہ جسے کمزور پاوے اسے خفیہ نصیحت کرے، اور اگر نہ مانے تو اس کے لیے دعا کرے، اور اگر دونوں باتوں سے فائدہ نہ ہو تو قضاء و قدر کا معاملہ سمجھے۔ جب خدا تعالیٰ نے ان کو قبول کیا ہوا ہے تو تم کو چاہیے کہ کسی کا عیب دیکھ کر سر دست جوش نہ دکھلاؤ، ممکن ہے کہ وہ درست ہو جاوے۔ جلدی اور عجلت سے کسی کو ترک کر دینا ہمارا طریق نہیں ہے۔ کسی کا بچہ خراب ہو تو اس کی اصلاح کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے، ایسے ہی اپنے کسی بھائی کو ترک نہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کی اصلاح کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ عیب دیکھ کر اسے پھیلاؤ اور دوسروں سے تذکرہ کرتے پھرو، بلکہ وہ فرماتا ہے تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمہ، کہ وہ صبر اور رحم سے نصیحت کرتے ہیں۔ مرحمہ یہی ہے کہ دوسرے کے عیب دیکھ کر اسے نصیحت کی جاوے اور اس کے لیے دعا بھی کی جاوے۔ دعا میں بڑی تاثیر ہے، اور وہ شخص بہت ہی قابل افسوس ہے کہ ایک کے عیب کو بیان تو 100 مرتبہ کرتا ہے لیکن دعا 1 مرتبہ بھی نہیں کرتا۔ عیب کسی کا اس وقت بیان کرنا چاہیے جب پہلے کم از کم 40 دن اس کے لیے رو رو کر دعا کی ہو۔ سعدی کے قول کا ترجمہ یہ ہے، خدا تعالیٰ تو جان کر پردہ پوشی کرتا ہے مگر ہمسایہ کو علم نہیں بھی ہوتا اور پھر بھی شور کرتا پھرتا ہے۔
ایک عورت نے گلہ کیا، وہ کسی اور عورت کا گلہ کیا ہے مسیح السلام کے سامنے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بہت بری بات ہے جو خصوصاً عورتوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ مرد اور کام بہت رکھتے ہیں، اس لیے ان کو شاذ و نادر ہی ایسا موقع ملتا ہے کہ بے فکری سے بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں، اور اگر ایسا موقع ملے بھی تو ان کو اور بہت سی باتیں ایسی مل جاتی ہیں جو بیٹھ کر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن عورتوں کو نہ علم ہوتا ہے نہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے، اس لیے سارے دن کا مشغول سوائے گلہ اور شکایت کے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بیماری عموماً عورتوں میں ہے، لیکن بعض علاقوں کے مردوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اب ایک علاقے کے مردوں کا میں نے یہ حال خود دیکھا ہے کہ رات کو بیٹھ کر سارے مردوں اور عورتوں کا گلہ اپنی بیویوں سے بیٹھ کرتے اور بچوں سے کرتے تھے، اور ان کی مجلس کا مزہ یہی تھا کہ رات کو سونے سے پہلے خوب غیبت کی جائے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی شخص ادھوری اور ناقص نمازوں سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتا۔ ادھوری اور ناقص نمازوں سے، پس اپنی نمازوں کو درست کرو، ہر ایک قسم کی شکایت، گلہ، غیبت، جھوٹ، افتراء، بدظنی وغیرہ سے اپنے تئیں بچائے رکھو۔ غیبت کے مضمون پر بہت سی اور بھی احادیث اور بہت سے اقتباسات تھے جو میں نے عمداً کم کر دیے ہیں، کیونکہ اب ایک معاملہ ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ وہ سننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے اس کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے۔ 22 فروری 1995 کو انگلستان کی مرکزی مسجد کے لیے تحریک کا اعلان میں نے ان الفاظ میں کیا تھا، جو ماڈرن مسجد کہلاتی ہے، اس کا اعلان ان الفاظ میں کیا تھا: اس وقت میں 5 ملین کی تحریک جماعت انگلستان کی مرکزی مسجد کے لیے کرتا ہوں۔ 5 ملین کی تحریک انگلستان کی مرکزی مسجد کے لیے کرتا ہوں، اس دعا اور نیت کے ساتھ کہ لازماً انگلستان کی وسیع ترین مسجد ہوگی۔ عبادتوں کی گنجائش پر زور ہونا چاہیے، عبادتوں کی گنجائش پر زور ہونا چاہیے، جو اس کے ساتھ ملحق عمارتیں ہیں یا دوسرے نخرے ہیں ان کو بے شک نظر انداز کر دیں۔ اب یہ سادہ سی بات ہے جو ہر کسی کو سمجھ آ سکتی ہے، کوئی زیادہ موٹی عقل کی ضرورت نہیں، عام انسان یہ بات سن کے سمجھ سکتا ہے کہ میں نے سخت مناہی کی تھی کہ مسجد سے ملحقہ جو دوسری باتیں ہیں ان کو نخرے سمجھیں، اور سب سے پہلے مسجد کی تعمیر ہو اور مسجد پر ہی ساری رقم خرچ ہو، الا ماشاء اللہ بعد میں دوسری باتوں کی طرف بھی توجہ دی جا سکتی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس نصیحت کے بالکل برعکس کارروائی ہوئی ہے، 100% برعکس۔ مسجد کے ملحقہ حصوں پر تو دل کھول کر پیسہ بہایا گیا ہے، اور جو مسجد کا کام تھا وہ اسی طرح ادھورا پڑا ہوا ہے۔ جماعت اس وقت بہت سے قرضوں کے نیچے اسی وجہ سے دب چکی ہے۔ جہاں تک ٹھیکے دینے کی کارروائی تھی، اس کا عجیب حال ہے کہ ٹھیکے دینے کا جو اصول ہے کہ 2-3 فرموں سے ٹھیکے لیے جائیں، ان میں سے ان کو بتائے بغیر کہ کسی فرم نے کیا قیمت ڈالی ہے، جو کم سے کم ہو اور مناسب ہو، اس کو ٹھیکہ دیا جائے۔ مگر ٹھیکے بھی بغیر پوچھے ایک ہی کسی فرم کو دے دیے جاتے رہے ہیں، اور شرائط ایسی طے کی گئی ہیں جو سراسر جماعت کے خلاف اور اس بنیادی اصول کے خلاف ہیں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پیش کیا تھا۔ بھاری رقم نخروں پر خرچ ہو گئی ہے، اور جو مسجد کا حال ہے وہ ابھی آغاز کا حال ہے۔ اور دوسری خرابیاں اس میں یہ ہیں
کہ آرکیٹیکٹ کو چاہیے کہ وہ دوسرے ماہرین انجینئرز کو اپنے ساتھ شامل کرے. کنسٹرکشن کے کام کے لیے مختلف قسم کے انجینئرز کی ضرورت پڑتی ہے. پلمبنگ کے لیے الگ ضرورت ہوتی ہے، بجلی کے تار بچھانے کے لیے الگ ضرورت پڑتی ہے. غرضی کے مختلف قسم کے ماہرین انجینئرز کو اپنی کمیٹی میں داخل کرنا ضروری ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی داخل نہیں کیا گیا. 100% تک بازی پہ کام چلا ہے کہ اپنی نگرانی میں کریں گے، اور اس کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سارا روپیہ خرچ ہو چکا ہے، اور مسجد کا کام ہنوز روز اول ہے. اور خرچ ہونے کے علاوہ ابھی ہم ایسے غلط ٹھیکیداروں کو رقم دینے کے پابند ہو چکے ہیں قانوناً، کیونکہ ان کو یہ دستخط کر کے دیا گیا ہے کہ ہم بہرحال یہ کام تم سے پورا کروائیں گے، اور وہ رقم ساری ابھی ادھار پڑی ہوئی ہے. تو یہ نہایت ہی افسوسناک حالت مجھے مجبوراً آپ کے سامنے پیش کرنی پڑ رہی ہے. اسٹرکچرل انجینئر ہونے چاہیے تھے، الیکٹریکل انجینئر ہونے چاہیے تھے، ہیٹنگ اور پلمبنگ کے انجینئر ہونے چاہیے تھے. ان میں سے کسی ایک کی خدمت بھی نہیں لی گئی، حالانکہ جماعت میں بکثرت ایسے انجینئرز موجود ہیں. اب ہمارے اوپر ہمارے گھر میں کام ہو رہا ہے، ابھی چھوٹا سا کام ہے، مسجد کا کام تو بہت وسیع ہے اس کے مقابل پر. اس میں بھی سب انجینئرز کو میں نے شامل کیا ہوا ہے، اسٹرکچرل انجینئر، الیکٹریکل انجینئر، دوسرے انجینئرز. وہ شام کو سر جوڑتے ہیں اور پھر دیکھ کے بتاتے ہیں کہ کیا کام کس طرح چلنا چاہیے. تین ٹینڈر کم سے کم طلب کرنے چاہیے تھے، کوئی ٹینڈر طلب نہیں کیے گئے، صرف ایک ہی ٹھیکیدار کو ٹینڈر دے کے کام سپرد کر دیا گیا. ایسے تمام معاملات کے لیے مرحوم امیر آفتاب احمد خان صاحب نے شروع ہی میں ہدایات پر پورے عمل کرتے ہوئے پوری ایک کمیٹی کی منظوری لی تھی، اور میں حسن ظنی کرتے ہوئے یہی سمجھتا رہا کہ انہی خطوط پر، مرحوم آفتاب خان صاحب کی خطوط پر ہی اس کام کو آگے بڑھایا گیا ہوگا. لیکن اب جب ایک سلسلے میں مجھے تحقیق کروانی پڑی اور اخراجات کا آڈٹ کروانا پڑا، تو پتہ چلا کہ یہ سارے فیصلے من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کر کے کرتے رہے ہیں. شروع میں فیز 1 کے تحت جن ضروری کاموں کے لیے رقم مختص کی گئی تھی وہ بھی دوسرے کاموں پر لگائے جا چکے ہیں، اور اکثر ان میں ہونے والے جو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور سب سے بڑا کام مسجد تعمیر کا ہے، یہ اثر نو باقی یہ کلیتاً باقی پڑا ہوا ہے. یعنی قرض باقی ہیں ابھی جو 5 ملین کی وصولی سے زیادہ ہیں، اور کام ہنوز روز اول والی بات ہے. اس لیے آج میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ مجھے اب دوبارہ 5 ملین کی تحریک کرنی پڑے گی. اب 5 ملین کی جو میں تحریک کرنا چاہتا ہوں، یہ اب ظاہر بات ہے کہ مقامی جماعت کے بس میں تو یہ نہیں ہوگا کہ اب یہ ساری رقم خود پوری کر سکے. جو خدا تعالیٰ کی خاطر قربانی کی عادت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی عطا فرماتا ہے، اور جتنا بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ اور راہیں وسیع کر دیتا ہے. ان کو بہت کچھ خدا اپنی فضل سے خود عطا فرما دیتا ہے. یہ تو ان کا تجربہ ہے جو اس راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے کیسا سلوک ہوا کرتا ہے. لیکن کچھ بزدل بھی ہیں، خدا تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے اور میرے علم میں ہے، مگر ان کو خدا کے دیے ہوئے مال میں سے خدا کی خاطر خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. تو وہ سب جو میری یہ بات سن رہے ہیں ان سے میں اپیل کرتا ہوں
کہ اپنے حالات پر نظر ثانی کریں، کیونکہ اللہ سے تو چھپا نہیں سکتے جو خدا نے آپ کو خود عطا فرمایا ہے، اور اس کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں تو آپ کا مال بھی برباد ہوگا، آپ کی اولادیں برباد ہوں گی، اور کبھی بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ میرا اعلان عام ہے، چیلنج کے طور پر کر کے دیکھ لیں جس نے کرنا ہے، اس کے سارے اموال بے برکت ہو جاتے ہیں، اولادیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، اور حسرت کے ساتھ وہ مرتا ہے۔ بس وہ لوگ جو میری بات کو سن رہے ہوں وہ اپنے حالات پر نظر ثانی کریں۔ اب جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، یہ اب ساری کارروائی جماعت انگلستان کے بس کی نہیں رہی، کیونکہ بہت سے چندوں میں پہلے ہی ملوث ہیں، اور بہت سے چندوں میں خدا کے فضل سے دل کھول کر حصہ لیتے بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی لیں گے۔ اس لیے میں اس تحریک کو ساری دنیا پر وسیع کرتا ہوں۔ مثلا ربوہ کی تینوں انجمنیں خاص طور پر میری مخاطب ہیں، انجمن صدر انجمن احمدیہ، تحریک جدید احمدیہ اور وقف جدید، یہ تینوں انجمنیں کوشش کریں کہ جس حد تک وہ بچت کر سکتی ہیں بچت کر کے باقی روپیہ ہمیں ماڈرن مسجد کی تعمیر کے لیے مہیا کر دیں۔ اسی طرح امریکہ سے اور کینیڈا اور جاپان وغیرہ کی جماعتوں سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ اس شرط پر کہ ان کے لازمی چندہ جات پر کوئی اثر نہ پڑے، اور اپنے عام چندوں میں سے جو ان کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے بھی وہ بچت کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، تو یہ رقم جس حد تک ممکن ہو وہ ہماری اس تحریک میں پیش کر دیں۔ جیسا کہ میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ ہر تحریک میں اپنے اور بچوں وغیرہ کی طرف سے 10واں حصہ خود ادا کیا کرتا ہوں، تو آج بھی میں آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس چندے کا 50 لاکھ کے چندے میں سے 10واں حصہ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے ادا کروں گا۔ اگر اگلے 2 سال کے اندر آپ سب لوگ یہ رقم ادا کر دیں اور میں بھی کوشش کروں گا تو انشاءاللہ ہماری بہت سی مشکلات پھر آسان ہو جائیں گی۔ اب اثر نو یہ کام بہرحال کرنا ہوگا۔ اگر جو نئی کمیٹی ہے اس نے بچت کی اور کچھ رقم اس میں سے بچ گئی تو وہ جماعت ہی کی خاطر بچے گی، وہ یا ان کو واپس کر دیں گے جنہوں نے پیش کی تھی باہر والوں کو، اور یا ان کی مزید سے کسی اور نیک کام پہ صرف کریں گے۔ مساجد فنڈ بہت ہمارا روپیہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی مساجد فنڈ کے ذریعے ساری دنیا میں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، اس لیے اگر جماعتوں یا چندہ دینے والوں نے اجازت دی تو اس بقیہ رقم کو ہم انشاءاللہ مساجد کی تعمیر ہی میں استعمال کریں گے۔ اس غرض کے لیے ایک نئی کمیٹی میں نے بنا دی ہے جن میں مختلف ماہرین کو بھی شامل کیا ہے۔ ارشد باقی صاحب اس کے انچارج ہیں، اور ان سب سے گفتگو کے بعد مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کمیٹی کی رہنمائی میں اب جس طرح کام سلیقے سے ہونا چاہیے اسی طرح ہوگا۔ جو کام دیگر حال وغیرہ کے اوپر ہونا باقی ہے اس کو بالکل سردست نظر انداز کر دیں، اور مسجد کی تعمیر میں بہت اچھی محنت کے ساتھ سارے انجینئرز مل کے کام کریں، تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ 1-2 سال کے اندر ہماری مسجد UK کی سب سے بڑی مسجد بنے گی، جس میں جو سعودی عرب وغیرہ کی تعمیر کی ہوئی مسجدیں ساری شامل کر کے میں کہہ رہا ہوں، UK میں ہماری مسجد کے سوا کسی اور مسجد میں نمازیوں کی اتنی گنجائش نہیں ہو سکتی جتنی ہماری مسجد میں مہیا کی گئی ہے۔ تو اس تحریک کے ساتھ میں اب اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں خطبہ ثانیہ کے بعد 2 سنتیں ادا کرنے والا ہوں، کیونکہ میں آنے سے پہلے بھول گیا تھا۔ تو آپ میں سے اگر کسی نے
جمعے کی پہلی 2 سنتیں ادا نہ کی ہوں تو وہ بھی کھڑے ہو کر ادا کر لیں، اور ورنہ اکثر تو گھر سے لوگ پڑھ کے جاتے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه